جہم بن صفوان سے کسی نے پوچھا صف لنا ربک، کہ بتاؤ جس رب کو ہم سجدہ کرتے ہیں، جس کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، جس کے لیے راتوں کو تہجد میں روتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، صف لنا ربک، بتائیے وہ رب کیسا ہے؟ وہ پریشان ہو گئے، اس لیے کہ یہودیوں کا شاگرد تھا، اور یہودی اللہ ذوالجلال کے اسماء اور صفات کے منکر تھے۔ اس سے پوچھا کہ بتاؤ جس رب کو سجدہ کرتے ہیں اس کی کوئی صفت بتاؤ، کیسا ہے وہ اللہ؟ ویسے کوئی آپ سے پوچھے کہ صف لنا ربک، کہ آپ بتاؤ تمہارا خالق اور تمہارا معبود کیسا ہے، تو آپ کیا کہیں؟ کیوں جی؟ یہ سوال کوئی مشکل ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ او بھائی آیت الکرسی پڑھ رہا ہوں، کیا کہتے ہیں؟ پڑھو۔ یہ کیا ہے ساری آیت الکرسی؟ کوئی پوچھے آپ سے، کوئی ہم سے پوچھے صف لنا ربک، تو ہم کہیں گے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی، یہ پوری آیت پڑھ دو۔ آپ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیتیں پڑھ دو، آپ سورۃ اخلاص پڑھ دو، سورۃ فاتحہ پڑھ دو۔ اس سوال کا جواب کوئی مشکل ہے؟ لیکن ایسے کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو موت پڑ گئی جب اس سے کہا کہ اپنے رب کا تو بتاؤ کہ رب کیسا ہے، تو وہ اپنے گھر میں داخل ہوا، 40 دن تک وہ باہر نکلا ہی نہیں، نماز بھی نہیں پڑھی اس نے آ کر 40 دن تک، اور 40 دنوں کے بعد نکلا تو پوچھا تو کہا الذات المجردہ، وہ ایک ذات ہے جو ہر صفت سے خالی ہے، یہ ہے رب۔ لیکن انبیاء کی توحید اور صحابہ کرام کی توحید، اہل سنت کی توحید، وہ ہے جو پورا قرآن ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ ویسے آپ لوگ خوش ہو جائیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اپنی پہچان توحید کا عقیدہ نکھارنے کے لیے کروائی، اور آسان الفاظ میں